اکثر لوگ سوال کرتے ہیں اگر ہمیں کسی نامحرم سے محبت ہو جائے تو کیا کریں؟ تو سنو، محبت کوئی گناہ نہیں ہوتی، بس محبت کی شرط نکاح ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آقائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بہت پسند آئی تھی، تو انہوں نے فوراً نکاح کا پیغام بھیجا۔ نامحرم کی محبت کتنی بھی پاک کیوں نہ ہو، اگر آپ کی منزل نکاح نہیں تو وہ رشتہ حرام ہے، وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ محبت تو ہو جاتی ہے، لیکن جب محبت ہو تو نکاح کرو۔ اگر وہ محبت نکاح تک نہیں جا سکتی تو خاموش ہو جاؤ اور معجزے کا انتظار کرو۔ اگر وہ آپ کے نصیب میں ہے تو آپ کو ضرور ملے گا، سالوں بعد ہی کیوں نہ ملے، مگر وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ ہوس کو محبت کا نام نہ دیجیے، آپ جانتے بھی ہیں محبت کیا ہوتی ہے۔ محبت تمام لذتوں سے پاک، دنیا کا سب سے پاکیزہ ترین جذبہ ہے۔ محبت یہ نہیں ہے کہ جس سے محبت ہو اس سے نزدیکیاں بڑھائی جائے، بلکہ محبت تو یہ ہے کہ جس سے محبت ہو اس سے اتنا فاصلہ رکھو کہ کوئی اس کی پاکیزگی پہ انگلی بھی نہ اٹھا سکے۔ محبت یہ نہیں ہے کہ تم سرے بازار اس کے قصے اچھالو، محبت تو یہ ہے کہ یوں خاموش ہو جاؤ کہ کوئی اس کی ذات پہ سوال نہ کر سکے۔ محبت یہ نہیں کہ اس کے پہلو میں بیٹھ کر اس کے بوسے لو، محبت تو یہ ہے کہ اس کے پہلو میں بیٹھ کر تلاوت قرآن کرو۔ محبت یہ نہیں کہ تنہائی میں اس کا سوچ کر گندے خیالات ذہن میں لاؤ، محبت تو یہ ہے کہ تنہائی میں اس کے حق میں دعا کرو۔ محبت یہ نہیں کہ اس کے حسن پہ ناز کرو، محبت تو یہ ہے کہ اس کی پاکیزگی پہ قربان جاؤ۔ محبت یہ نہیں کہ اسے بیوی کا رتبہ دینے کے بعد پیر کی جوتی سمجھو، محبت تو یہ ہے کہ تم قدم سے قدم ملا کر اس کے ہمراہ چلو۔ محبت یہ نہیں کہ برے کام کی طرف مائل ہو جاؤ، محبت تو یہ ہے کہ خدا کی راہ پر چل پڑو۔ محبت یہ نہیں کہ مایوس ہو جاؤ، محبت تو یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے کن فیکون پہ ایمان لے آؤ۔ محبت یہ نہیں کہ اگر وہ تمہیں مل نہ سکے تو اس کو بد دعائیں دو، وہ محبت تو یہ ہے کہ جب وہ تمہیں مل نہ سکے تب بھی اس کے خوش رہنے کی تمنا کرو۔ محبت ہو جاتی ہے اور اس میں کچھ غلط بھی نہیں ہے، ہمارا مذہب تو ہے ہی محبت، بھلا کیسے اس کے خلاف ہو سکتا ہے؟ محبت ہو گئی ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، اللہ پر چھوڑ دیجئے، دعا کیجئے کہ اللہ اس کو آپ کے لیے بہتر بنا دے۔ جس سے محبت ہوئی ہے اس کے دل میں بھی آپ کے لیے محبت ڈال دے۔ اللہ دل بدلنے پر قادر ہے، لیکن خدارا محبت کو غلط رابطوں کے ذریعے حرام مت کیجیے، محبت کی توہین مت کیجیے، ورنہ اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے، یہ آپ کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گی۔ محبت کا حق ہے کہ آپ اسے حلال رکھیں اور حلال بنا کر دکھائیں۔ اللہ محبت کرنے والوں کے لیے پھر نکاح کے راستے آسان بنا دیتا ہے۔ محبت یہ نہیں کہتی کہ جس سے محبت ہو اس کے قدموں میں گر جاؤ، اس کی اکتاہٹ کے باوجود منتیں ترلے کرنے لگ جاؤ، کسی کو اپنا بنانے کے چکر میں اسے اور بیزار کر دو۔ محبت یہ بھی نہیں کہتی کہ اگر محبت نامحرم سے ہے تو ماں باپ کی حق تلفی کر دو اور ان کا سر جھکا دو، اللہ کی محبت میں تجاوز کر جاؤ، بہن بھائیوں کا مان توڑ دو اور صرف اپنے نفس کی پیروی میں لگ جاؤ۔ محبت یہ بھی نہیں کہتی کہ بے سکون رہنے لگ جاؤ، بے چینی کو خود پر سوار کر لو، اللہ کے علاوہ انسانوں کے سامنے رونے بیٹھ جاؤ،
آخر میں جب کچھ نہ بنے تو اللہ کے سامنے شکایتوں کا انبار لگا دو، اپنی زبان کو شکوہ کا عادی بنا لو اور محبت میں اتنا آگے بڑھ جاؤ کہ اللہ کی بنائی ہوئی حدود کو توڑ دو۔ اگر ایسا ہے تو وہ سب کچھ ہو سکتی ہے، لیکن محبت ہرگز نہیں ہو سکتی۔ محبت تو کہتی ہے تم غم نہ کرو، بس صبر کرو، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اگر کوئی تمہارا ساتھ چھوڑ گیا ہے اور تم تکلیف برداشت نہیں کر پا رہے، اگر تم راتوں کو رو رہے ہو اور بنا سوئے دن گزار رہے ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اب سب ختم ہو گیا ہے، اگر تمہیں لگتا ہے تم اس تکلیف سے کبھی پیچھا نہیں چھڑا سکو گے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے اس لیے تمہیں دکھ میں ڈالا ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا ہے، وہ تمہاری بات نہیں سنتا، تمہارے سوالوں کا جواب نہیں دیتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارا اللہ پر یقین کمزور ہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اللہ تم سے ناراض ہے، اس کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ وہ تمہارے آنسو نہیں دیکھ رہا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہیں اس کی مصلحت پر بھروسہ نہیں ہے۔ یہ تو تمہارے خالص احساسات ہیں، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی والدہ کی قبر پر روئے تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا دارفانی سے رخصت ہوا تب آپ بھی بہت غمگین ہوئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی جدائی میں کئی ماہ و سال گزارے تھے اور دکھ سے رو رو کر ان کی آنکھیں چلی گئی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی خواہش نے افسردہ کیا۔ دکھ کمزور ایمان کی نشانی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ خدا کا اشارہ ہو تمہیں اپنی کھوج میں لگانے کا، خدا کو تلاش کرنے کا، خدا کے اور قریب کرنے کا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں اپنی محبت کی پہچان کروانا چاہتا ہو۔ آؤ تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں۔ ہر شخص کا آپ کی زندگی میں ایک کردار مقرر ہے۔ جب کردار ختم ہو جاتا ہے تو وہ شخص دور چلا جاتا ہے۔ کبھی کسی کے جانے پہ گلہ نہ کرنا، وقتی طور پر ملال تو ہوتا ہے، لیکن زندگی کسی کے جانے سے کبھی نہیں رکتی ہے۔ بس یہ سوچ لو کہ لوگ مر بھی تو جاتے ہیں، قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو سمجھتے تھے کہ ان کے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ دنیا اچھے لوگوں سے بھری پڑی ہے، ایک زندگی سے جاتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے نیا آنے والا پہلے سے بہتر ثابت ہو۔ بس اللہ پر یقین ہونا چاہیے اور اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اللہ کبھی مایوس نہیں کرے گا، وہ تمہیں تمہاری طاقت سے بڑھ کر آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ لوگوں کے پیچھے دوڑنا چھوڑ دو تو پرسکون ہو جاؤ گے۔ جو تمہاری طرف چل کر آئے وہ تمہارا ہے، اور جو منہ موڑ لے اسے چھوڑ دو۔ میں نے لوگوں کے لفظوں میں ان کی چیخوں کو محسوس کیا ہے۔ خدارا اپنے رشتوں کو دکھ دینا چھوڑ دیں، چہرے بدلنا چھوڑ دیں، اپنے رشتوں کے سامنے کچھ اور پیچھے کچھ اور ہونا چھوڑ دیں، دو رنگی چھوڑ کر ایک رنگ ہو جائیں۔ اپنے اعلیٰ اسٹیٹس کی وجہ سے اپنے رشتوں کو غیر معمولی سمجھنا چھوڑ دیں، اپنے رشتوں کی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھانا چھوڑ دیں۔ جو آپ کی عزت و احترام میں جھکا ہوا ہے اسے جھکا ہوا ہی سمجھیں، گرا ہوا نہیں۔ ڈر جائیں اس وقت سے کہ جب لوگوں کے لفظوں کی چیخیں رب کے عرش تک پہنچ جائیں۔ جب ہمارے احساس کو بہت بری طرح روندا جاتا ہے
تو پھر کسی سے بھی احساس کا رشتہ جوڑنے کا دل نہیں کرتا، خواہ وہ اپنے ہوں یا پرائے، اجنبی ہوں یا دوست۔ کسی جانور کے بچے کو بھی پاس رکھا جائے تو اس سے بھی انسیت ہو جاتی ہے، لیکن لوگ پتہ نہیں کیسے اتنے ظالم بن جاتے ہیں کہ ہر وعدہ، ہر دعویٰ بھول بھلا کر نئے سفر پر گامزن ہو جاتے ہیں اور پیچھے چھوڑ جاتے ہیں سسکیاں، جن کی اذیت صرف وہی سمجھ سکتے ہیں جو رات کے اندھیرے میں ان سسکیوں کا گلا گھونٹ چکے ہوں، اپنے آنسو مسکراہٹ کے لبادے میں چھپا چکے ہوں، صرف اس لیے کہ کہیں کوئی ان آنسوؤں کی وجہ نہ پوچھ لے۔ لوگوں سے محبت کرنے میں اور ان کی ذات کا عادی ہونے میں بہت فرق ہے۔ جب آپ محبت کرتے ہیں یہ اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا عادی ہونا ہوتا ہے۔ عادی ہونا ایک لت ہے اور لت ہمیشہ آپ کو تکلیف دیتی ہے۔ محبت میں اس عام انسان کا ہونا بھی اتنا اہم ہو جاتا ہے کہ آپ اپنا خاص تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ چیز بہت نقصان دہ ہے، آپ کی صلاحیتیں سلب ہو جاتی ہیں، آپ سب میں ہو کر تنہا ہو جاتے ہیں، آپ ایک منفی انسان بننا شروع ہو جاتے ہیں، آپ خود پر یقین کھو دیتے ہیں۔ یہاں غلط کون ہے؟ یہاں غلط آپ ہیں۔ آپ کے غلط طرز عمل نے آپ کو تکلیف دی ہے۔ دین ہمیں اعتدال کیوں سکھاتا ہے؟ کیونکہ اعتدال میں ایڈکٹڈ نہیں کرنا، وہ ہمیں ضرورت کے تحت ڈیلنگ کرنا سکھاتا ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے ہمیشہ تمہارا من پسند انسان نہیں ہوگا، اس کے ریپلیسمنٹ پر بھی تمہیں پرسکون رہنا ہے۔ کیا آپ کو سمجھ آنا ہے یہ جو ایمان والوں کی صفت ہے یہ کیوں بتائی گئی؟ جب آپ اللہ کو اپنی لسٹ میں حقیقتاً اوپر لے جاتے ہیں اور باقی ساری لسٹ نیچے رہ جاتی ہے، پر اللہ اوپر آ جاتا ہے، تو آپ کسی کے بھی ایڈکٹڈ نہیں ہوتے، آپ ٹوٹتے نہیں، آپ انسانوں میں ذلیل نہیں ہوتے۔ اللہ کی محبت دیکھیں، وہ ہماری سیلف ریسپیکٹ محفوظ کرتا ہے اور ہم خود کو مجروح کرتے ہیں۔ اللہ نے آدم کی اولاد کو عزت دی، پر اولاد آدم خود پستی پر مائل ہو جائے تو اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ تعلق نبھائیے پر ان کے تابع نہ ہو جائیں، خود کو دین کے تابع کریں، اللہ کے تابع کریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کریں۔ یہ آپ کی تجارت ہے، یہ آپ کا سودا ہے، اس سے کم پر تجارت نہیں ہو سکتی ہے۔ جب آپ حقیقتاً اللہ کے ہو جائیں گے تو یہ سارا جہاں آپ کا ہو جائے گا۔ تعلق سوچ سمجھ کر بنائیے، کہیں یہ آپ کی ساری سوچ سمجھ ہی نہ خرید لے۔ خود کو عادی کرنا ہے تو رب سے گفتگو کے لیے کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور سیرت النبی کا مطالعہ کریں۔ آپ اپنی عادتیں خود خراب کرتے ہیں، ان کو ٹھیک بھی ہم نے خود کرنا ہے۔ محبتوں میں حدیں اچھی لگتی ہیں اور اللہ سے محبت بے حد اچھی لگتی ہے۔ کچھ لوگوں کی اذیتوں میں شدت صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ انہیں ترک تعلق نہیں آتا، انہیں کسی سے کچھ چھیننا نہیں آتا، انہیں جیتنا نہیں آتا، انہیں منافقت نہیں آتی۔ وہ ایک دفعہ جس کو اپنے قریب کر لیں پھر ان کو ان کے بچھڑنے پر صبر نہیں آتا۔ اور میں حقیقت بتاؤں، ایسے لوگوں کا استعمال بہت کیا جاتا ہے، انہیں بیوقوف سمجھا جاتا ہے، اور پھر یہ بھی حقیقت ہی ہے کہ یہ دنیا سچے جذبوں کی بڑی توہین کرتی ہے۔ زندگی میں ایک چیز ہوتی ہے جسے کمپرومائز کہتے ہیں۔ پرسکون زندگی گزارنے کے لیے اس کی بہت ضرورت پڑتی ہے۔ جس چیز کو تم بدل نہ سکو اس کے ساتھ کمپرومائز کر لیا کرو، مگر اپنی کسی بھی خواہش کو کبھی بھی جنون مت بنانا،
کیونکہ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں کبھی نہیں مل سکتی، چاہے ہم روئیں، چلائیں یا بچوں کی طرح ایڑیاں رگڑیں، کیونکہ وہ کسی دوسرے کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زندگی میں ہمارے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں، کچھ نہ کچھ تو ہمارے لیے بھی ہوتا ہے۔ ہر چیز کو وقت لگتا ہے، زخموں کو بھرنے میں، صبر آنے میں، ضبط کے آداب سیکھنے میں، خود پہ یقین کرنے میں۔ ہر چیز ہماری زندگی میں اللہ کی رضا سے ہوتی ہے۔ جس زخم کو بننے میں اتنا وقت لگ گیا، وہ چند لمحوں میں کیسے بھر سکتا ہے؟ اور وہ تب تک کیسے بھر سکتا ہے جب تک تم اسے کریدتے رہو گے۔ جو ہونا تھا ہو گیا، جسے جانا تھا وہ چلا گیا۔ اب جو پاس ہے اس کی طرف بھی تو دیکھو، جس کو تمہاری ضرورت ہے اس کا بھی تو سوچو۔ جو چلا گیا اس نے تو ایک لمحہ نہ سوچا تمہارا، پھر جو تمہارا نہیں ہے اس کے لیے خود کو اذیت میں کیوں مبتلا کر رکھا ہے؟ کیوں خدا کو یوں ناراض کر رکھا ہے؟ اللہ کے حکم کو جھٹلاؤ گے تو اسی کی قسم کبھی چین نہیں پاؤ گے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اس نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے۔ کوئی نیک ہو یا بد، ہر انسان عزت کے قابل ہوتا ہے۔ بھلے ہمیں کوئی انسان برا لگے، بھلے ہمیں کسی سے نفرت ہو، مگر ہم پر اس کی عزت لازم ہے، کیونکہ اللہ نے سب کو عزت سے نوازا ہے۔ جانور کھانے اور صاحبان کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں، انسان نہیں۔ انسان کو عزت چاہیے ہوتی ہے۔ اگر کسی انسان کی محبت یا خوف تمہیں اتنا بے بس یا بے حس بنا دے کہ وہ تمہاری بے توقیری کیے جا رہا ہے اور تم برداشت کیے جا رہے ہو، تو تم جانوروں سے بھی بدتر ہو۔ انسان کو کسی بھی رشتے میں اپنی عزت قربان نہیں کرنی چاہیے۔ کبھی کبھی ہم کسی کے بہت عادی ہو جاتے ہیں، اتنے کہ ہم اپنی ہر خوشی اور غم اس سے شیئر کیے بنا رہ ہی نہیں پاتے۔ مگر میں پتہ کیا سوچتی ہوں، ہمیں کسی کا بھی عادی نہیں ہونا چاہیے۔ کسی سے اتنے مانوس نہ ہو کہ اگر کبھی آپ کو اس سے جدا ہونا پڑے تو اذیت کی زنجیریں آپ کے گرد حصار تنگ کر لیں۔ یہ جو مانوسیت ہوتی ہے نا، یہ ایک نشہ ہے، اور نشہ تو جان لیوا ہوتا ہے نا۔ ہاں، نشہ انسانوں کا ہو یا کسی بھی چیز کا، اندر تک انسان کو بنجر کر کے جاتا ہے۔ آپ کسی کو اس بات کی اجازت ہی کیوں دے رہے ہیں کہ وہ آپ کو ڈیگریڈ کر سکے؟ کوئی آپ سے محبت نہ کرے، یہ اس کی مرضی، مگر کسی کو ہرگز یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ آپ کا احترام نہ کرے۔ آپ کے لیے اپنی عزت نفس اہم ہونی چاہیے۔ آپ ایسے لوگوں سے فاصلے پر رہیں جو آپ کی قدر نہ کرتے ہوں۔ آپ خاص ہیں، آپ اہم ہیں، خود کو یہ بتائیں اور سر اٹھا کر جئیں، اور کسی کو ہرگز اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کے ساتھ اپنی مرضی کا رویہ رکھ سکے۔ جنہیں اللہ نے ہی آپ کے قابل نہیں سمجھا، وہ پھر کیسے آپ کے لیے بہتر ہو سکتے تھے؟ ایک نظر ماضی کی طرف دوڑائیں اور سوچیں کتنی ایسی چیزیں ہیں جنہیں آپ اچھا سمجھتے تھے، مگر ان سے آپ کو سوائے دکھ کے اور کچھ بھی نہیں ملا۔ سوچیں آپ کے ایسے کتنے غلط انتخابات تھے جن کی سچائی اگر اللہ آپ پہ نہ کھولتا تو آپ کی زندگی کیا ہوتی؟ جو شخص بنا کسی وجہ سے آپ سے اکتا جائے اور نظر انداز کرے، تو میری نظر میں آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ شکرانے کے نوافل ادا کریں کہ اللہ نے آپ کے سامنے ان کم ظرف لوگوں کو ظاہر کیا ہے جن پر آپ محبتیں لٹا رہے ہیں۔ وہ اس قابل بھی نہیں ہوتے کہ انہیں زندگی میں کبھی بے لوث محبتیں نصیب ہوں۔ آپ تکلیف میں ہیں،
لیکن آپ نے تو خوشی بانٹی تھی۔ آپ نے غلطی نہیں کی، لیکن آپ مجرم بنا دیے گئے۔ آپ نے جھوٹ نہیں بولا، لیکن ثابت کر دیے گئے کہ آپ جھوٹے ہیں۔ تو صبر کے ساتھ انتظار کیجیے۔ وقت کا پہیہ کبھی یوں بھی گھومتا ہے کہ آپ کے سب حساب کتاب برابر کر دیتا ہے۔ میں نے اپنی گزری ہوئی زندگی کے چند لمحوں سے جو سیکھا ہے وہ ہے خاموش ہو جانا۔ کوئی دل دکھائے خاموش ہو جاؤ، کوئی آپ کے بارے میں غلط بات کرے خاموش ہو جاؤ، رونے کا دل چاہے خاموش ہو جاؤ، اذیت حدوں کو چھونے لگے تو خاموش ہو جاؤ، ماضی کے دکھ درد دن رات کے کسی بھی پہر آپ کو رلائے تو خاموش ہو جاؤ، کوئی آپ کو آپ کی برداشت کی آخری حد تک ستائے تب بھی خاموش ہو جاؤ۔ قسم سے آپ کی اس خاموشی کا اجر آپ کو آپ کا رب ایسے عطا کرے گا کہ آپ کی آنکھیں شکر سے بھیگ جائیں گی۔ آپ کا دل ان شکر کے سجدوں میں ہی کہیں رہ جائے گا، اور اس لمحے آپ کو احساس ہوگا کہ خاموش ہو جانا کس قدر بہتر ہے گلہ شکوہ کرنے سے۔ محبت چیز کیا ہے؟ کبھی آپ نے محبت کی تاثیر کو محسوس کیا ہے؟ نہیں نا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم محبت کے نام پر اپنا مطلب پورا کرتے ہیں، محبت کو استعمال کرتے ہیں، محبت کو ٹیشو پیپر سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ محبت سے کچھ لوگوں کو نفرت ہے اور کچھ کے آگے محبت کچھ بھی نہیں۔ یہ کیوں ہے؟ سب کچھ کبھی محسوس کیا آپ نے؟ نہیں، کیونکہ آج کے دور میں محبت ہوس کے نام پر کی جاتی ہے، اور ہوس محبت نہیں، ایک ناجائز چیز ہے، اور محبت پاک چیز ہے، اور افسوس کہ ہم ہوس کو محبت کہتے ہیں۔ خدا را محبت کا تماشا نہ بناؤ، محبت تو خدا سے خدا تک کا نام ہے، پاکیزہ لفظ ہے محبت۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جوانی میں دین کو چننے کی فضیلت کیوں زیادہ ہے؟ جوانی میں دین کو چننے کی فضیلت اس لیے زیادہ ہے کیونکہ یہی زندگی ہے، یہی زندگی کا گولڈن ٹائم ہوتا ہے۔ ہر طرح کا گناہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، مگر پھر بھی اگر انسان کہتا ہے کہ نہیں، میں اللہ کی نافرمانی کرنے سے ڈرتا ہوں کیونکہ مجھے ایک دن مر کے اپنے رب کے آگے کھڑے ہونا ہے اور ہر لمحے کا جواب دینا ہے۔ میں فانی دنیا کے چند روز فن کی خاطر اپنی جنت نہیں کھو سکتا۔ میں تنہا ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ ایسے ہی انسان کے لیے دنیا میں سکون کا سایہ اور قیامت کے دن عرش کا سایہ ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کو پتہ ہے، جو آپ سے سچی محبت کرے گا، جو لڑکا کسی لڑکی کی محبت کو آزمانے کے لیے اس لڑکی سے ثبوت کے طور پر ملاقاتیں مانگتا ہے، تو اس لڑکی کو چاہیے وہ اس لڑکے سے کہے کہ پہلے تم مجھ سے سب کے سامنے نکاح کر کے اپنی محبت ثابت کرو، پھر میں ساری زندگی کے لیے اپنا جسم اور روح صرف اور صرف تمہیں سونپ کر اپنی جائز اور سچی محبت ثابت کروں گی۔ اور جو لڑکا یہ بات نہ کرے وہ کسی طور پر کسی طرح سے بھی سچا نہیں ہے، جھوٹا ہے، ڈرامہ ہے ایک بس۔ جو آپ سے محبت کرے گا وہ ہمیشہ آپ کو پاکیزہ رکھے گا اور نکاح کر کے آپ کے رشتے کو حلال اور پاکیزہ بنائے گا۔ اور اگر کوئی آپ کو پسند آ جائے یا آپ کو کسی سے محبت ہو جائے تو اس سے جلد نکاح کا پیغام بھیج کر نکاح کریں، کیونکہ نکاح اللہ کو بہت پسند ہے۔